مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ موزوں پر مسح کرنے کی کیا شرائط ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کپڑے کی جرابوں پر مسح کیا جائے اور اس سے نماز وغیرہ ادا کر لی جائے، اور اگر کوئی امام صاحب کپڑے کی جرابوں پر مسح کرتے ہوں تو ان کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ موزہ جس پر مسح کرنا شرعن جائز ہے اس میں چند شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ چمڑے کا ہو یا ایسی چیز کا ہو کہ جس کے اندر پانی سرایت نہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے اور کہ وہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پنڈلی کے ساتھ خود بخود کھڑا ہو، لاسٹک وغیرہ یا زب یا کسی اور چیز کے ذریعے کھڑا نہ ہو، بلکہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ پنڈلی کے ساتھ خود کھڑا ہو سکے۔ تیسری یہ ہے کہ اس کے اندر ٹخنا چھپا ہوا ہونا چاہیے، ٹخنے سے نیچے نہ ہو بلکہ ٹخنے کے اوپر تک ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو پہن کر جوتے پہنے بغیر آپ جو ہے وہ 2-3 کلومیٹر تک چل سکیں پیدل، اور وہ پھٹے نہیں اور خراب نہ ہو۔ اگر وہ پھٹ جائے یا پاؤں کو زخمی کرے اور آپ اس کے اندر چل نہ سکیں تو پھر ایسے موزے پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو اونی جراب ہوتی ہے یا کپڑے کی جراب ہوتی ہے، اس کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جاتی، نہ تو وہ پنڈلی کے ساتھ خود کھڑا ہوتا ہے موزہ، نہ اس کو پہن کر بغیر جوتے کے چل سکتے ہیں، نہ وہ پانی کو سرایت کرنے سے مانے ہے بلکہ اس کے اندر پانی سرایت کر جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اب اس کے اوپر مسح کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے پاؤں نہیں دھوئے اور اسی طریقے سے اس کے اوپر مسح کر لیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر اس صورت میں وضو نماز کے لیے چونکہ شرط ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر کسی امام نے اس طرح اس پر مسح کر لیا اور نماز پڑھا دی تو امام کی نماز نہیں ہوگی۔ جب امام کی نہیں ہوگی تو پھر اس کے پیچھے کسی بھی مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو کوئی شخص اس کپڑے والی جراب پر مسح کرتا ہے اس کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھی جائے کہ اس کی نماز اپنی نماز بھی نہیں ہوگی اور اس کے پیچھے پڑھنے والوں میں سے کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔